بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کا پہلا موضوع جاری ہے جو خرید و فروخت کے بنیادی اصول اور احکام سے متعلق ہے۔ آج اسی موضوع کے آخری ایک ذیلی موضوع کو مکمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ربا اور سود کے بنیادی مباحث کی طرف جائیں گے۔ آج خرید و فروخت کے بنیادی اصول و احکام کا موضوع کا جو آخری عنوان ہے وہ ہے بیوع کے عمومی ضوابط، یعنی خرید و فروخت کے کچھ عام فقہی ضابطے یا فقہی قاعدے۔ فقہی کتب سے مختلف ضوابط اور قواعد کو جمع کیا گیا ہے، ان کو مختصراً آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ضوابط انسان کے ذہن میں ہو تو بڑی تفصیلی باتیں اور تفصیلی مباحث جو ہے وہ ان کو یاد کرنے کے لیے یا ان کو ذہن میں رکھنے کے لیے ان قواعد سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور ان قواعد کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو بہت سارے مباحث انسان کو ذہن میں رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی جو قواعد ہے تقریباً 20-22 قواعد ہیں، اور ان کو ہم ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ دو ضابطے یا دو قاعدے آپ کے سامنے ہیں، مشہور ضابطے ہیں۔ پہلا ہے العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، یعنی خرید و فروخت یا جو بھی کانٹریکٹ و عقد ہو تو عقود میں مقاصد اور معانی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ اور ظاہری ڈھانچے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر موجود ہے یہ قاعدہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف الفاظ پر حکم کا دار و مدار نہیں چلتا، بلکہ حکم کا دار و مدار جو ہے وہ مقصد اور معنی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہے، کہ ایک شخص اگر ہبہ اور گفٹ کے الفاظ استعمال کرے لیکن معاوضہ کو بھی طلب کرے تو چونکہ یہ خرید و فروخت کا مقصد ہے تو اس سے یہ ہبہ نہیں ہوگا بلکہ یہ خرید و فروخت ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ موبائل 15,000 روپے کے بدلے میں گفٹ کرتا ہوں، تو اب یہ گفٹ اور ہبہ کا حکم نہیں ہوگا، اگر آپ نے قبول کر لیا تو یہ بے ہوگا، تو اس پر بے کے احکام جاری ہوں گے۔ تو اسی طرح الفاظ اور اس کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ بنیادی غرض اور مقصد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کلام کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ دوسرا جو ضابطہ ہے وہ ہے انما البیع عن تراض، یعنی بے کا دار و مدار جو ہے وہ رضامندی پر ہے، بے باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، اور یہ خرید و فروخت کا ایک بنیادی اصول اور ضابطہ ہے، اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید دو قاعدے اور یا ضابطے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے لا يصح البيع الا من مالک للعین او من يقوم مقامہ، کہ بے صحیح نہیں ہے مگر صرف اس شخص کی طرف سے جو کسی چیز کا مالک ہو یا مالک کا قائم مقام یا نائب ہو۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خرید و فروخت کے درست ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ کہ انسان جو چیز بیچ رہا ہے وہ انسان اس چیز کا مالک ہو۔ اگر ایک چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ اس چیز کو فروخت نہیں کر سکتے، ورنہ خرید و فروخت کا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ غیر مملوک کی بے تو باطل ہے، تو اس لیے ایک چیز کے آپ اگر مالک ہیں تو تب آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں، یا آپ مالک نہیں ہیں لیکن مالک کے نائب ہے، یعنی مالک نے آپ کو اپنا نائب بنا دیا، آپ کو اپنا وکیل بنا دیا، تو آپ مالک کے قائم مقام ہو گئے، تو آپ پھر بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ الاصل ان البیع لا يقع الا عن ممیز، کہ اصول یہ ہے کہ بے جو ہے وہ صرف ممیز شخص کر سکتا ہے، یعنی جو اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو۔ مجنون اور پاگل یا ایسا بچہ جو اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا وہ خرید و فروخت کا معاملہ بھی نہیں کر سکتا۔ خرید و فروخت کے لیے بالغ ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم ممیز ہونا یہ فقہا کے ہاں ضروری ہے خرید و فروخت کے لیے۔ اسی طرح دو مزید ضابطے آپ کے سامنے ہیں۔ ضابطہ نمبر 5 ہے الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع، یعنی اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نزاع باہمی جھگڑے کا سبب بنے وہ بیوع کے اندر ممنوع ہے۔ مثلا قیمت میں جہالت ہے، مبیع کے اندر جہالت اور انسرٹنٹی ہے، ہر وہ ایسی جہالت اور انسرٹنٹی جس کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ الجہالہ المفضیہ الی النزاع
تو وہ ایسی جہالت کیا ہوتی ہے؟ فاسدۃ یا تفسد العقد، کہ ہر ایسی جہالت جو جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے جہالت۔ اور آخری جو ضابطہ ہے آپ کے سامنے، قاعدہ ضابطہ نمبر 6 ہے البیع مبنی علی رفع الجہالہ، کہ بے جو ہے یہ مبنی ہے جہالت کے نہ ہونے پر، جہالت کے عدم جہالت پر۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے جو ابھی ہم نے پیچھے والی ضابطے میں پڑھا کہ جہالت کا نہ ہونا ضروری ہے، قیمت معلوم ہو، قیمت کی جنس، کوالٹی، مقدار، اسی طرح جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی جنس، اس کی مقدار، اس کے معیار، اس کی صفات، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کچھ ضابطے مزید آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے حقوق العقد فی البیع تتعلق بالعاقد، کہ عقد، خرید و فروخت کے اندر عقد کے جو حقوق ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ کانٹریکٹ کرنے والے کے ساتھ متعلق ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کا مالک کوئی اور ہے لیکن مالک نے کسی اور کو وکیل بنایا تھا اپنی چیز بیچنے کے لیے، تو اور اس وکیل نے چیز بیچ دی، تو اس خرید و فروخت کے معاملے کی تمام ذمہ داریاں اور تمام حقوق اسی وکیل کی ذمہ داری ہوگی، مالک کی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مجھے کسی نے وکیل بنا دیا اپنا موبائل بیچنے کا، مالک کوئی اور ہے، میں نے اس کا موبائل آگے بیچ دیا، تو اگلے والے آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا، اگلے والے آدمی کے کوئی شکایت ہوگی یا کچھ معاملہ ہوگا تو وہ سارا میرے ساتھ ہوگا، میرے مالک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ عاقد میں ہوں، کانٹریکٹ کرنے والا میں ہوں۔ تو خرید و فروخت کے اندر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کانٹریکٹ کرنے والے کی ہوتی ہے، وہ مالک کی نہیں ہوتی، اگرچہ مالک کوئی اور۔ اسی طرح یہ دوسرا ضابطہ ہے لا يصح تعلیق البیع بشرط او حادثۃ مستقبلہ، کہ بے کو، خرید و فروخت کے معاملے کو کسی شرط پر معلق کرنا یا مستقبل کے کسی حادثے پر معلق کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے خرید و فروخت کا معاملہ منجز ہونا چاہیے، فی الفور نافذ ہونا چاہیے، اس کو کسی شرط پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر ایسا ہوا تو میں نے آپ سے یہ چیز خرید لی یا میں نے آپ کو بیچ دی، ورنہ تو وہ تعلیق کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ضابطہ آپ کے سامنے ہے ینعقد البیع بما یعدہ الناس بیعا، کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہر اس چیز سے منعقد ہو جاتا ہے جس کو لوگ بے سمجھتے ہو۔ یعنی خرید و فروخت کے لیے یا ایجاب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فکس الفاظ اور متعین الفاظ نہیں ہے، عرف میں جس چیز کے ذریعے بھی لوگ خرید و فروخت کرتے ہوں وہ الفاظ، مثلا میں نے آپ کو یہ چیز 10 روپے میں دے دی، آپ نے کہا میں نے لے لی، تو یہ دے دینا، لے لینا، اس طرح کے الفاظ سے بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس صفحے کے قاعدہ نمبر 4 ہے کل مال متقوم منتفع به يجوز بیعہ، کہ ہر ایسا مال جو متقوم بھی ہو، قیمتی ہو، شرعن بھی اور عرفن بھی، اور اس سے نفع حاصل کرنا بھی جائز ہو، تو اس کی بے جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یہ بنیادی طور پر مالیت اور تقوم کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تفصیلات ہم نے ابتدائی کلاسز میں پڑھی تھی۔ اسی طرح مزید 2 ضابطے ہیں کہ بیع المعدوم باطل، بیع غیر المملوک باطل۔ یہ بھی سمپل ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو، معدوم ہو، اس کو بیچیں گے آپ تو بے باطل ہے۔ اسی طرح ایک چیز آپ کی آنرنگ میں نہیں ہے اور آپ اس کے مالک ہی نہیں، آپ اس کو بیچیں گے تو یہ بھی باطل ہے، تو یہ بے باطل ہے یہ ساری۔ اسی طرح 2 ضابطے مزید ہیں کہ البیع قبل القبض فاسد، کہ ایک چیز کو آپ نے خرید لیا لیکن ابھی تک آپ کے پوزیشن میں نہیں آیا، آپ کے قبضے میں نہیں آیا، اور قبضے سے پہلے آپ اس چیز کو آگے بیچ رہے ہیں، تو یہ بے فاسد ہے۔ اور اس میں جو ہے حنفیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غیر منقولی چیز ہے زمین تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منقولی چیزوں میں باقاعدہ چیز پر قبضہ کر کے آگے بیچنا ضروری ہے، ورنہ تو بے قبل القبض جو ہے وہ فاسد ہے۔ اسی طرح بیع غیر مقدور التسلیم فاسد، اسی طرح ایسی چیز کو بیچنا جس کو حوالے کرنے پر فروخت کنندہ کو قدرت ہی نہ ہو تو یہ بھی فاسد ہے۔ مثلا جو ہے ایک آدمی ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ بے فاسد ہے، کیونکہ جب چیز گم ہو چکی ہے تو اس کو معلوم کر کے اس کو خریدار کے حوالے کرنا تو مالک کی قدرت میں ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو مالک کی قدرت میں نہ ہو اور اس کو وہ بیچ رہا ہے تو یہ بے فاسد کہلائے گی۔ اسی طرح مزید 2 ضابطے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ ما لیس بمضمون لا یباح ربحہ، یعنی جو چیز مضمون نہ ہو اس کا نفع مباح نہیں ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ربح ما لم یضمن جائز نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر کہ جو چیز آپ کے رزق اور زمان میں نہ ہو تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ اسی بے قبل القبض کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے گاڑی خریدی اور ابھی تک میرے قبضے اور رزق میں نہیں آئی اور میں نے آگے بیچ دی نفع کے ساتھ، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی میرے رزق میں، میرے زمان میں آئی ہی نہیں یہ گاڑی اور میں نے اس پر نفع کما لیا۔ ہاں میرے رزق میں، میرے زمان میں آ گئی، پھر میں آگے بیچتا ہوں نفع کے ساتھ، تو جائز۔
اسی طرح یہ دوسرا ضابطہ ہے الاعیان النجس لا یصح بیعها، یہ بھی ٹھیک ہے کہ نجس چیز جو ہوتی ہے ناپاک، خالص ناپاک چیزیں ان کی بے جائز نہیں ہے. ہاں اگر ان کو پاک چیزوں کے ساتھ مکس وغیرہ کر دیا جائے اور اس کا قابل استعمال ہو جائے، جیسے گوبر وغیرہ ہے اس کو مٹی کے ساتھ ملا کے فروخت کر دینا یا اس طرح، تو اس کی علماء نے پھر اجازت دی ہے. تیسرا ضابطہ ہے بیع المشاع جائز، ان کے ایک مشترک چیز کو بیچنا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک 2-3 بھائیوں کو وراثت میں زمین ملی ہے اور ابھی تقسیم تو نہیں کی، لیکن ایک آدمی اس میں اپنا حصہ بیچتا ہے. اس کو اتنا معلوم ہے کہ میرا حصہ جو ہے وہ 2 کنال ہے، اگرچہ ابھی تقسیم نہیں ہوا کون سا والا حصہ میرا ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر معلوم ہے کہ جو 10 کنال ہے اس میں 2 کنال اس کا ہے، تو وہ بے جائز ہے، خریدار کے لیے جائز ہو جائے گا. بعد میں پھر تقسیم ہو کر اس بیٹے کے حصے میں جو 2 کنال آئے گی وہ خریدار کے حوالے کر دیں گے. اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے کہ کل ما جاز بیعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع وما لا فلا، ہر وہ چیز جس کو الگ اور انفرادی طور پر بیچنا جائز ہو تو کسی مبیع سے اس کو استثناء کرنا بھی جائز ہے، ورنہ نہیں. آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو بیچ رہے ہیں اور اس سے کچھ چیز کو مستثنا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چیز تو بیچ رہا ہوں لیکن اس کی یہ والی چیز میں نہیں بیچ رہا، تو جس کو آپ مستثنا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اکیلے بیچ سکتے ہیں تو پھر اس کو مستثنا بھی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. مثال کے طور پر آپ ایک جانور فروخت کر رہے ہیں، تو اس جانور کو آپ بکری ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بکری تو بیچتا ہوں لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے میں وہ نہیں بیچتا، وہ مستثنا ہے، وہ بعد میں مجھے واپس کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے مستثنا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس حمل کو آپ الگ سے بیچ نہیں سکتے جب تک پیدا نہیں ہوا، تو جب الگ سے بیچ نہیں سکتے تو اس کو مستثنا بھی نہیں کر سکتے. ہاں آپ جو ہے ایسی چیز کو الگ مستثنا کر سکتے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں میں یہ درخت آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس پر جو پھل ہے یہ میں نہیں بیچتا، یہ میں اتاروں گا، تو یہ جائز ہے کیونکہ پھل کو الگ آپ فروخت کر سکتے ہیں سوائے درخت کے حد سے ہٹ کر، تو جب الگ فروخت کر سکتے ہیں تو الگ مستثنا بھی کر سکتے ہیں اس کو. اسی طرح یہ 2 ضابطے مزید ہے کہ الاصل فی الاعیان المبیع فی المبیعات عدم جواز اشتراط الاجل فی قبضها، یعنی جو چیز فروخت کی جا رہی ہیں جو چیزیں اس میں اصول یہ ہے کہ اس کے قبضے میں تاخیر کی شرط لگانا جائز نہیں ہے. یعنی یہ شریعت کا اصول ہے کہ آپ جو بھی چیز خریدیں گے اس پر فوری قبضہ ضروری ہے اس چیز پر. اگر اس چیز کے قبضے کے لیے مستقبل کو کوئی تاریخ آپ مقرر کریں گے تو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے. یہ شروط فاسدہ میں سے ہے سوائے 2 معاملات کے، ایک کو استثناء کہتے ہیں اور دوسرے کو بے سلم. تو استثناء اور بے سلم کے علاوہ باقی ہر صورت میں چیز پر فوری قبضہ ضروری ہے. اگر آپ چیز پر فوری قبضہ نہیں کریں گے اور اس کے قبضے کے لیے کوئی مستقبل کی تاریخ متعین کریں گے تو اس سے بے فاسد ہو جائے گی. جہاں تک استثناء اور سلم کی بات ہے تو اس کی تفصیلات پیچھے ہم نے پڑھی ہے، اس کی الگ خاص شرائط. آخری ضابطہ ہے ما کان فی حکم جزء من المبیع فانه يدخل فی البیع، یعنی جو چیز مبیع کے اجزاء میں سے ہو تو وہ بے میں خود بخود داخل ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایک چیز فروخت کر رہے ہیں تو اس چیز کے اجزاء سارے کے سارے اس میں داخل ہوں گے. اور مثال کے طور پر اس کی ابھی ہم نے تفصیلات پڑھی تھی کہ دار اور گھر آپ بیچیں گے تو اس گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری داخل ہوں گی، دروازے داخل ہوں گے، کھڑکیاں ہیں، اور اگر تالے ہیں تو تالے کی چابیاں ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اجزاء میں سے ہیں اور یہ اس میں داخل ہوں گی. اور اس جو ہے اس کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ سے کہ بھئی یہ چیزیں بھی مجھے دی جائے. بہرحال یہ چند ضابطے ہیں، اسی طرح کے چھوٹے موٹے ضابطے آپ کو فقہی کتابوں کے اندر مزید بھی مل جائیں گے. یہ بطور مثال چند ضابطے آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے تاکہ اس طرح کے مزید ضابطوں کو بھی آپ دیکھ لیں اور یہ جو ضابطے بیان کیے گئے ان کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے.